پاک کے اندر 14واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 مثانی یعنی 7 وہ آیتیں جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے وہ عطا کی ہیں، اور ہم نے آپ کو قرآن کریم جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن نبی پاک کو دے دیا ہے تو قرآن پاک کے اندر ہی سورہ فاتحہ بھی موجود ہے۔ جب بندہ کوئی مکان بیچتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ اس مکان کے دروازے بھی آپ کو دے دیے، دروازے کھڑکیاں یہ ضمناً ہی اس مکان کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن پاک عطا کیا، تو پھر اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي کہ ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ بھی عطا کی، یعنی یہ 7 آیتیں بھی عطا کیں جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کا نام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ قرآن تھا، نبی پاک کا اخلاق قرآن تھا۔ تو جب اخلاق جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قرآن ہے، اس کا مطلب ہے عمل بالقرآن۔ قرآن پاک کے اوپر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل بڑا مضبوط تھا۔ تو اب یہ 7 آیتیں پھر الگ طور پر کیوں بیان کیں؟ اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں۔ میں واقعہ معراج جب کوئی شروع کروں گا تو اس وقت بیان کروں گا۔ ایک حکمت اس میں سے یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے وہ 7 طرح کی مٹیوں سے بنایا ہے۔ اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، خلق الانسان من صلصال من حمأ مسنون۔ تو 7 طرح کی مٹیوں کا ذکر جو ہے اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تراب سے پیدا کیا، کبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من صلصال من حمأ مسنون کہ ہم نے اس کو بدبودار گارے سے پیدا کیا۔ تو 7 طرح کی مٹیوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ اللہ کے محبوب تھے، اللہ تعالیٰ نے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے وہ 7 آیتیں عطا فرمائیں تو فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ہر آیت جو ہے اس کے اندر ایک خاص صفت جو ہے وہ موجود ہے۔ ہم آپ کو پہلے یہ 7 صفات عطا کر رہے ہیں تاکہ کائنات کے اندر کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہماری طرح ہیں۔ ہم آپ کی ذات پاک سے بشریت کی جتنی جو رذائل اخلاق ہوتے ہیں ان 7 آیات کے ساتھ ان کو دو ڈالتے ہیں، اور آپ کی ذات پاک انک لعلی خلق عظیم ہے کہ آپ کی ذات وہ ذات بنانے لگے ہیں کہ جس ذات کے ساتھ دنیا کی کوئی چیز جب مس ہوگی تو وہ عظیم بن جائے گی۔ دنیا کے اندر کاریں ہیں، کوٹھیاں ہیں، اسی طرح پہاڑ ہیں، ندیاں ہیں، نالے ہیں، جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے بارے میں فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کا ساز و سامان قلیل ہے، لیکن وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو عظیم اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا ہے۔ گویا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اخلاق کا ایسے تعلق ہے جیسے ہم مثال دیتے ہیں زید علی السطح، کہ زید جو ہے وہ چھت کے اوپر ہے۔ گویا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان اخلاق کے اوپر سوار ہیں۔ جس چیز کی نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ چیز عظیم بن جاتی ہے۔ سخاوت کو کون عظیم سمجھتا تھا؟ میرے آقا نے کہا سخاوت عظیم ہے تو یہ سخاوت جو ہے وہ عظیم سمجھی جاتی ہے۔ امانت کا تعلق حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہوا تو امانت جو ہے وہ عظیم ہو گئی۔ دیانت کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ہوا تو دیانت عظیم ہو گئی۔ وعدہ کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ہوا تو وہ وعدہ عظیم ہو گیا۔ یہ جتنے محاسن اخلاق ہیں
یہ جتنی اچھی چیزیں ہیں، سچائی ہے، راست بازی ہے، جو کچھ بھی ہیں، چونکہ ان کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ہوتا چلا گیا تو اس لیے یہ چیزیں عظیم ہوتی گئیں۔ حضور علیہ السلام ان چیزوں کے محتاج نہیں تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں حضور علیہ السلام ہماری طرح ہیں، تو میں صرف ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان موجود تھے۔ تو آدم علیہ السلام جو ہے وہ ہیں جن سے آدمی کی ابتدا ہوتی ہے، جن سے بشریت کی ابتدا ہوتی ہے، جس سے انسانیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو جس نبی نے انسانیت کو اپنی آنکھوں کے سامنے بنتے ہوئے دیکھا ہو تو وہ نبی بشریت کا محتاج نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بشریت ہے، لبادہ بشری کے اندر تشریف لانا ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ بشریت کو فیض مل جائیں، تاکہ لوگوں کو کھانے کا پتہ چل جائیں، پینے کا پتہ چل جائیں، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، تجارت کرنے، ازواجی تعلقات قائم کرنے اور دنیا کی ہر چیز کا جو ہے وہ پتہ چل جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو لبادہ بشری کے اندر جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجا۔ لوگوں نے، کافروں نے اعتراض کیا اگر اللہ نے نبی ہی بنانا تھا، 19واں پارہ پہلا رکوع ہے، اگر اللہ نے نبی ہی بنانا تھا تو کسی فرشتے کو نبی بناتا، اللہ نے نبی ہی بنانا تھا تو کسی فرشتے کو نبی بنایا جاتا۔ تو جواب اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا دیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ فرشتہ جو ہے، فرشتے کی تعریف ہوتی ہے ہوا جسم نوری، وہ ایک نوری جسم ہوتا ہے۔ فرشتہ جو ہے وہ سراپا نور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی نور ہے۔ اور اب جن کی طرف بھیجنا تھا وہ سراپا جو ہے وہ بشریت لوگ ہیں، اور انسان جو وہ مٹی سے جو ہے وہ بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے نور ہونا ضروری ہے، اور کائنات میں تقسیم کرنے کے لیے وہ بشر ہونا ضروری ہے۔ کائنات میں تقسیم کرنے کے لیے نماز پڑھنا، لوگوں کو بتانا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے، تو اس کے لیے ظاہر بات کو بشر ہوگا تو بتائے گا ایسے قیام کرنا ہے، ایسے رکوع کرنا ہے، ایسے سجدہ کرنا ہے۔ تو اللہ سے فیض لینے کے لیے بشر ہونا ضروری ہے، کائنات کو فیض دینے کے لیے، اللہ سے فیض لینے کے لیے نور ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اللہ سے لینے کے لیے نور کا ہونا ضروری ہے، کائنات کو دینے کے لیے بشر کا ہونا ضروری ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہاتھ جو ہے وہ دہلیز خدا کے اوپر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے لیتے ہیں، کائنات کو تقسیم کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس کو جو دے رہا ہوں یہ صرف تمہاری نسبت کی وجہ سے دے رہا ہوں، یہ تمہاری وجہ سے میں عطا کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام خدا سے لیتے ہیں تو لینے کے لیے نور ہونا ضروری ہے، کائنات میں تقسیم کرتے ہیں تو دینے کے لیے بشر کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ حضور کی بشریت دیکھنی ہے تو واقعہ معراج میں جب حضور علیہ السلام نے انبیاء کو نماز پڑھائی ہے تو امام کا افضل ہونا ضروری ہے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو ساری بشریت کے امام حضور کے پیچھے تھے، اس وقت بشریت کی معراج ہو چکی تھے۔ جب سدرۃ المنتہا پر چلے گئے اور جبریل امین سے کہتے جبریل چلو میرے آگے، میرے ساتھ آگے چلو، تو جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ ایک بال کی برابر بھی اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو اللہ کے نور سے میرے پار جل جائیں گے، اللہ کے نور سے میرے پار جل جائیں گے۔ جبریل یہ نہیں کہہ رہا آپ تو بشر ہیں، آپ آگے کیسے جا سکیں گے، کہا کہ ایک اللہ کے نور سے میرے پر جر جائیں گے کہ یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو حضور علیہ السلام یہ بشر ہو کر آگے سدرۃ المنتہا سے آگے چلے جاتے ہیں، تو گویا سمجھ آتی ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہے اگر بشر ہیں تو افضل الخلق ہیں، اگر بشر ہیں تو وہ افضل البشر حضور علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، اور حضور علیہ السلام نور ہیں تو اس لیے نور ہے تاکہ نورانیت کو فیض مل جائے، تاکہ فرشتے وہ آپ سے فیض حاصل کر لیں، وگرنہ معراج کی رات اللہ کے سارے فرشتے سدرۃ المنتہا تک رہ جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام اس سے آگے جو ہے وہ گزر جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ
ہمارا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے آپ کو 7 آیتیں دیں تو یہ 7 آیتیں ایسے ہی تھا جیسے دنیا کے اندر کسی کو کوئی صدارتی ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ یہ 7 آیتیں آپ کے لیے اعزاز ہیں، اور پھر اس کے بعد جتنی آیتیں ہیں وہ ساری کی ساری اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے اخلاق کو جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہیں۔ تو اسی لیے کسی نے کہا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا کہ جس کی یہ تصویر ہے، اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ، کہ قرآن اگر ہاتھوں کا ذکر آیا اللہ نے والضحیٰ فرمایا، اگر سینے کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے علم نشرہ فرمایا، اگر حضور کی زبان کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ فرمایا، اگر حضور علیہ السلام کی آنکھوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا وَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اگر حضور کی پیدائش کا ذکر آیا تو اللہ نے لا اقسم بہذا البلد فرمایا، اگر حضور کے والدین کا ذکر آیا تو اللہ نے ووالد وما ولد فرمایا، اگر حضور کے ہاتھوں کے فعل کا ذکر آیا تو اللہ نے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما جو ہے وہ فرمایا، اگر حضور کے دنیا میں آنے کا ذکر آیا تو فرمایا ورفعنا لک ذکرک، دنیا سے بظاہر پردہ فرمانے کا ذکر آیا تو فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، میدان محشر کا ذکر آیا تو فرمایا ولسوف یعطیک ربک فترضی، کہ پیارے حبیب فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ وہاں شان محبوب کو دکھایا جانا ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا، دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیہ